بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حمد و صلات کے بعد آج اس کتاب التوحید کا 23واں باب ہے، اور اس باب کا عنوان ہے باب ما جاء ان بعض هذه الامة يعبد الاوثان، وقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ٹائٹل کا یا باب کا عنوان کا مفہوم یہ ہے کہ اس امت میں ایسے لوگ پائے جائیں گے جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کریں گے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس باب کے اندر انہی دلیلوں کا ذکر ہے جس کی بنیاد پر اس مسئلے کا انحصار ہے. اس امت کے ان فرقوں، جماعتوں یا افراد کی طرف سے جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں، غیر اللہ کی پرستش کرنے کی مصیبت میں مبتلا ہیں، اگر ان تک توحید کی بات پہنچائی جائے، ان کے شرک کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے، تو اس حیلے سے، اس بہانے سے باتوں کو ٹالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ جو بھی آیات یا احادیث آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ دراصل غیر مسلموں کے تعلق سے ہیں. ہندوؤں کی بات ہو رہی ہے، کفار اور مشرکین کی بات ہو رہی ہے ان آیتوں کے اندر، یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے. ان کا شرک شرک ہے، ان کا کفر کفر ہے، لیکن ہم لوگ تو مسلمان ہیں، ہم لوگ تو کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کو خالق مانتے ہیں، اللہ کو رازق مانتے ہیں، اپنے نبی کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں. ہم تو ایمان والے ہیں، ہم 5 وقتہ نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے، روزہ رکھتے، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں. یہ سارا کام تو ہمارا اللہ کے لیے ہے. تو بھلا ہم کیسے مشرک ہو جائیں گے؟ اور ان آیتوں کے اندر جس شرک کا ذکر ہے وہ دراصل ہمارا شرک نہیں ہے،
بلکہ وہ غیر مسلموں کا شرک ہے، تو یہ آیتیں اور یہ احادیث یا جو بھی دلیلیں آپ شرک کے تعلق سے دے رہے ہیں وہ ہم پر فٹ نہیں ہوتی ہیں، یہ بات کہی جاتی ہے۔ اور اسی بات کو باطل کرنے کے لیے، اسی کی تردید کرنے کے لیے، اگرچہ گفتگو کا کچھ حصہ یہ کہیے کچھ باتیں پچھلے ابواب کے اندر بالتدریج ذکر ہوتی آ رہی ہیں، اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا، ملاحظہ کیا ہوگا کہ پچھلے ابواب میں بھی کچھ باتیں مکرر سکرر، ایک باب میں اسی کا ذکر ہے، اس کے کچھ حصے کا مکرر ذکر آگے والے باب میں ہے، اس کا کچھ حصہ سکرر ذکر اس کے بعد والے باب میں ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر مختلف اسلوب میں، مختلف پیرائے میں، مختلف طریقے سے یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو ہماری امت کا شرک ہے اور جو غیر مسلموں کا شرک ہے ان میں بحیثیت شرک کوئی فرق نہیں ہے۔ شرک جس کے پائے جانے کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مغفرت کی امید نہیں کی جا سکتی ہے، وہ شرک چاہے مسلمان کرے شرک اکبر اور چاہے غیر مسلم کرے شرک اکبر، ان دونوں شرکوں کا حکم ایک ہے، ان کی نوعیت اگر ایک ہے تو اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک طرف بندہ لا الہ الا اللہ کہے اور دوسری طرف پھر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستش میں لگ جائے اور یہ کہے یا اپنے دل کو تسلی دے کہ ہم تو کلمہ گو ہیں اس لیے ہمارا شرک شرک نہیں ہے۔ کیا کرتے پھر اس کو کس بہانے سے، کس دروازے سے داخل ہوتے اس شرک کی عمارت میں؟ ہم تو اپنے اولیاء سے محبت کرتے ہیں، ہم تو ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، اور احترام بجا لانے کے طور پر ہم یہ تھوڑا سا کام ان کی تکریم کے طور پر کر لیتے ہیں، ان کی عزت افزائی کرتے ہیں۔ آپ لوگ ان اولیاء کو چونکہ نہیں مانتے، ان کی گستاخی کرتے ہیں، آپ لوگ ان کی عزت آپ لوگوں کی نظر میں نہیں ہے، اس لیے آپ لوگ یہ کام نہیں کرتے ہیں۔ ہم لوگ چونکہ ان کی عزت کرنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان کا دم بھرنے والے ہیں، اس لیے یہ تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں۔ اور عام طور پر کیا کہا جاتا ہے کہ چونکہ ہم بڑے ہی گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہم اللہ کے دربار میں اس سیاہ چہرے کو لے کر آنے کے قابل نہیں ہیں، اس لیے ہم ان اولیاء اور ان بزرگوں کا واسطہ لے کر اللہ کے پاس آنا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں پذیرائی عطا فرمائے، ان بزرگوں کے وسیلے سے قبول فرمائے، ورنہ ہم ان کی پرستش نہیں کرتے۔ دو ہی باتیں جو کفار مکہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے عمومی طور پر نقل کی ہے، وہی ہمارے بھائی بھی کلمہ گو مشرک بھائی بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے؟ کہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمارے لیے وسیلہ ہیں، یہ ہم کو اللہ سے قریب کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان اولیاء کی، ان پیر و مرشد کی، ان بزرگوں کی، ان اپنے اکابر کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب تر کر دیں، ایک آیت۔ اور دوسری آیت وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ تو ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس۔ یہی بعینی یہ باتیں جو ہیں یہ کفار مکہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے عرض کی، لیکن کیا ہماری امت کے مشرک یہی باتیں عرض نہیں کرتے کہ بھئی ہم ان پیروں کی عبادت نہیں کرتے بلکہ
تھوڑا سا یہ جو کچھ بھی نظر و نیاز قربانی یا جو کچھ بھی ہم منت مان لیتے ہیں، صرف ہمارا مقصد یہ ہے، ہم تو جانتے ہیں اللہ حقیقی وہی ہے، لیکن یہ تھوڑا سا اس لیے ان کو خوش کر دیتے ہیں کہ ہمارے لیے وسیلہ بننے کو تیار ہو جائیں، ہمارے لیے سفارشی بننے کو تیار ہو جائیں۔ تو مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب کو باندھا ہے، یہاں پر اس باب کو ذکر کیا اور یہ چیزیں ذکر کر رہے ہیں یہاں پر دلیلیں، کہ تاکہ ہمارے سامنے، آپ کے سامنے اور اس امت کے کلمہ گو مشرکوں کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو جائے، آشکارا ہو جائے کہ دراصل جس شرک کو ہم صرف اور صرف سفارش کا نام دیتے ہیں، اللہ سے قریب کرنے کا نام دیتے ہیں، وسیلہ پکڑنے کا نام دیتے ہیں، حقیقت میں یہ وہی شرک ہے جو کفار کا شرک تھا، جو یہود کا شرک تھا، جو نصارہ کا شرک تھا، ہم بھی وہی شرک کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم کو اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہمارا شرک کچھ اور ہے، ان کا شرک کچھ اور تھا۔ تو یہ ہے باب کا ماحصل، باب ما جاء ان بعض هذه الامت يعبد الاوثان، باب ہے ان دلیلوں کے بیان میں کہ اس امت کے بعض لوگ اور بعض جماعتیں اور بعض فرقے بتوں کی پوجا کریں گے۔ بات گزر چکی ہے وثن کے سلسلے میں، وثن عام لفظ ہے، غیر اللہ کو چھوڑ کر جن کی پرستش کی جاتی ہے، چاہے وہ اولیاء کی قبریں ہوں یا کوئی بھی قبر ہو، مزار ہو، درگاہ ہو، کوئی درخت ہو، پتھر ہو، بت ہو، اسٹیچو ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی چیز کی پرستش کی جاتی ہے تو وہ وثن کے لفظ کے اندر شامل ہے۔ وَقَوْلِهِ تَعَالَى، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول، اس فرمان کے متعلق ہے یہ باب کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا اچھا خاصا حصہ ملا ہے، یعنی اچھی کتابیں ملی ہیں، تورات اور زبور جیسے کتابیں، انجیل جیسے کتابیں ملی ہیں ان کو، يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ، وہ لوگ جبت پر اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہود و نصارہ، ان کا دین تو آسمانی دین ہے جسے کہا جاتا ہے، اہل کتاب ہیں یہ لوگ، اہل کتاب ہیں، توریت اور انجیل زبور جیسی کتابیں ان لوگوں کے پاس ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کو چھوڑ کر جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اہل کتاب، یہود و نصارہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن مقاصد کے تحت ان کے پاس بھیجا تھا؟ یہی نا کہ ان کو غیر اللہ کی پرستش سے نکال کر اللہ کی دعوت دیں اور اللہ کی طرف بلائیں، توحید پر ان کو لگائیں، توحید کے راستے پر ان کو گامزن کریں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جتنی انتھک کوشش کی، محنت کی ان کو راہ راست پر لانے کے لیے، اس کی اپنی مثال ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ساری تگ و دو کر کے چلے گئے، اللہ کی کتاب بھی ان کے درمیان چھوڑ کر چلے گئے، لیکن پھر نتیجہ کیا ہوا؟ انہوں نے پھر بعد میں اپنی روش کو تبدیل کر لیا، اپنی راہ بدل لی اور شرک کا راستہ اختیار کیا، جبت اور طاغوت پر ایمان لانے لگے۔ جبت کہتے ہیں کسی بھی قسم کا شرک ہو، سحر ہو، جادو ہو، کسی بھی طرح کا، تو وہ جبت کے معنی کے اندر داخل ہے۔ طاغوت کا معنی اس سے بھی زیادہ عام ہے۔ طاغوت کہتے ہیں کہ بندہ کسی بھی چیز کو لے کر حد سے تجاوز کر جائے، یہی طاغوت ہے، یہی طاغوت ہے۔ حتیٰ کہ اس معنی کے اندر اگر ہم کسی امام کو لے کر
حد سے تجاوز کرتے ہیں تو اس معاملے کے اندر ہم طاغوت کے پجاری یا طاغوت کی اتباع کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اگرچہ وہ امام حق ہوں، لیکن ہمارا شیوا ان کے ساتھ اگر یہ ہے کہ ان کی شان میں ہم اتنا غلو کرتے ہیں کہ ان کا درجہ نبی تک پہنچا دیتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ ہم یہاں پر طاغوت کی پرستش یا طاغوت کی اطاعت کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے طواغیت بہت ہیں بے شمار، کیونکہ یہ جو ڈیفینیشن ہے، یہ جو تعریف ہے کہ بندہ کسی بھی چیز کو، کسی کو بھی لے کر، کسی کی ذات کو لے کر، کسی چیز کو لے کر، کسی مسئلے کو لے کر حد سے تجاوز کر جائے، کسی فکر کو لے کر حد سے تجاوز کر جائے، کسی کی شخصیت کو لے کر حد سے تجاوز کر جائے، تو یہاں پر وہ طاغوت کا پجاری مانا جائے گا۔ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الطواغیت کثیرون، طاغوت بہت ہیں، وَرُؤُوسُهُمْ خَمْسَةٌ، اور ان کے سردار 5 ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ابلیس، دوسرے نمبر پر وہ بندہ جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس سے راضی ہو، وہ خود طاغوت ہے۔ اسی طرح سے من دعا الناس الى عبادت نفسہ، جو بندہ لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دے اللہ کو چھوڑ کر، وہ خود طاغوت ہے۔ ومن دعا شیئا من علم الغیب، کیونکہ علم غیب یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے، غیر اللہ کسی کے لیے بھی یہ صفت زیب نہیں دیتی، حتیٰ کہ اللہ کے نبی سید الکونین سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں علم غیب سے براءت کا اظہار کیا ہے۔ لو اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، اگر مجھے غیب معلوم ہوتا تو میں خیر خوب بٹور لیتا اور مجھے کبھی بھی گزند نہیں پہنچتا، نقصان نہیں پہنچتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں اس براءت کا اظہار کیا ہے۔ اگر ہمارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں ہے تو ان دجالوں کو، ان کذابوں کو علم غیب کہاں سے ہو گیا جو اس کا دعویٰ کرتے ہیں؟ تو جو بھی اب اس میں سب لوگ یہ جو ہاتھ دیکھتے ہیں اور جو قسمت کا حال بتاتے ہیں، یا جو آپ کی چوری ہوئی چیز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں بتا دوں گا، یا آپ کے احوال و کوائف، وہ شیطانوں کی مدد سے، شیطانی عمل سے وہ تھوڑی سی باتیں بتانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن یہ سب کے سب طاغوت کے اندر داخل ہیں۔ وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اللہ رب العالمین کے نازل کردہ احکام اور قوانین کے علاوہ اگر کوئی کسی اور قانون کو مبنی برحق مانتا ہے تو اور اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے تو وہ بھی طاغوت کے اندر شامل ہے۔ بہرحال یہ اہم نہیں ہے، میں نے صرف بتا دیا اس حساب سے کہ طاغوت کا معنی کیا ہے، لیکن طاغوت اپنے عام معنی کے اندر جب سے بھی زیادہ وسعت ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں داخل ہو جاتی ہیں۔ بات یہاں سے نکلی تھی کہ یہود و نصارہ اہل کتاب جن کو اللہ رب العالمین نے آسمانی کتابوں سے نوازا ہے، یہ عظیم نعمت ان کو عطا فرمائی ہے، اس نعمت کا تقاضا کیا تھا؟ اس نعمت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اللہ کی نازل کردہ کتابوں کے احکام پر عمل کرتے، لیکن ان کو چھوڑ کر جبت اور طاغوت پر ایمان لے آئے۔ یہ حاصل شدہ حقیقت ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ مؤلف رحمہ اللہ نے بات تو یہاں سے شروع کی تھی کہ اس امت کے بعض جماعتیں، بعض فرقے، بعض لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کریں گے، اوثان کی عبادت کریں گے، تو ذکر یہاں یہود و نصارہ کا کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ بات ٹائٹل میں اس امت کی بات ہونی ہے، لیکن آیت کریمہ جو ذکر کیا مؤلف نے وہ یہود و نصارہ کے بارے میں ہے۔
کیا تعلق ہے دونوں کا؟ تعلق آگے بات آ رہی ہے میرے عزیزوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ایک حدیث نہیں بلکہ کئی احادیث کے اندر فرمائی ہے کہ ہماری امت کے لوگ اسی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ جماعتیں یہود و نصارہ کی اتباع کریں گی، یعنی جو کام یہود و نصارہ نے کیا ہے وہ کام ہماری امت کے لوگ بھی کریں گے۔ اب اگر یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں کو چھوڑ کر، توریت زبور انجیل کو چھوڑ کر جبت اور طاغوت پر وہ ایمان لائے ہیں تو ہماری اس امت کے بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے، بعض جماعتیں، بعض افراد ایسے ہوں گے جو قرآن کو چھوڑ کر جبت اور طاغوت پر ایمان لائیں گے، جو شرک کا ارتکاب کریں گے، کفر کا ارتکاب کریں گے اور یہود و نصارہ کی راہ پر چلیں گے۔ احادیث آتی ہیں، آگے ملاحظہ کیجئے گا انشاءاللہ۔ دوسری آیت مؤلف رحمہ اللہ یہاں ذکر کرتے ہیں وَقَوْلِهِ تَعَالَى قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ اے پیارے نبی آپ بتائیے، ان کو پوچھئے ہل انبئکم، کیا ہم تم کو اس بات کی خبر نہ دیں، بشر من ذالک، دراصل یہ سیاق ہے مسلمانوں کو برا بھلا کہنے کی یا برا سمجھنے کی، اس سے زیادہ بری بات کی ہم تم کو خبر نہ دے دیں یا اس سے زیادہ برے لوگوں کی خبر نہ دے دیں؟ کون ہیں وہ لوگ اور کس اعتبار سے برائی ہے ان کی؟ مثوبۃ عند اللہ، اللہ کے پاس ان کا اجر اور ان کی جو سزا ہے، ان کا جو انجام ہے وہ کتنا برا ہونے والا ہے۔ من لعنہ اللہ، وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، وغضب علیہ، اور اس پر غضبناک ہوا ہے، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور اس قوم میں سے بعض لوگوں کو اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا ہے، وعبد الطاغوت، اور ان لوگوں نے طاغوت کی عبادت کی ہے، طاغوت کی پوجا کی ہے۔ وقولہ تعالی قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن سورہ کہف پڑھتے ہوں گے تو یہ جو ابھی آیت، یہ سورہ کہف میں اصحاب کہف جب لوگوں کو پتہ چلا، وہ لوگ کہف میں سے نکل کر آئے اور حالات تبدیل ہو چکے تھے، 300 سال یا 309 سال کے بعد حالات تبدیل ہو چکے تھے، حکومتیں بدل گئی تھیں، قومیں بدل چکی تھیں، افکار، خیالات، عقائد بدل چکے تھے، تو بہرحال جو لوگ موجود تھے ان لوگوں نے ان کو اولیاء سمجھا، ان کو اللہ کا ولی سمجھا۔ اب ولی کا تقاضا تو یہ نہیں تھا کہ ان کی قبروں پر یا ان کی یادگار میں مسجد بنا لیتے، کیونکہ قبروں پر مسجد بنانا اللہ کے یہاں ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن قال الذین غلبوا علی امرہم، کہتے ہیں اس وقت جو لوگ صاحب غلبہ تھے، صاحب سلطہ تھے، یعنی کہ انہی کا حکم لوگوں پر چلتا تھا، ان لوگوں نے زبردستی کہا کہ ہم ان کے لیے، ان کی جگہوں پر ہم کیا بنائیں گے؟ مسجد بنائیں گے، لنتخذن علیہم مسجدا، ورنہ ان کی قبروں پر یا ان کی یادگار کے طور پر مسجد بنانے کا مسئلہ یہ شریعت کے اندر، کسی بھی شریعت کے اندر، چونکہ عقائد کا معاملہ یاد رکھیں میرے بھائی، تمام نبی توحید کے عقیدے کو اجاگر کرنے کے لیے آئے، جتنے بھی مجدد پیدا ہوئے سب نے اللہ کے بندوں کی عقیدے کی صفائی کرنے کے لیے جد و جہد کیا اور توحید کی تجدید کی۔
ان کے اندر بھی بڑی نصیحت تھی کہ ان لوگوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے غار کی راہ اختیار کی، اور وہاں پر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے اوپر نیند کا غلبہ اتنی لمبی مدت تک کر دیا، تو لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی تھی، لیکن لوگوں نے کیا کہا، چلو ان کی یادگار کے طور پر مسجد بنا دیتے ہیں، اس مسجد سے ہم برکت حاصل کرتے رہیں گے، اس کو مقدس مانیں گے، کیونکہ یہ اولیاء ہیں۔ آگے اب حدیث آ رہی ہے جو ان آیتوں کے اندر جو باتیں بیان کی گئی، اگرچہ وہ باتیں یہود و نصارہ یا پچھلی قوموں کے بارے میں، لیکن ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حیثیت سے ہمارے اندر کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو لوگ پچھلی امتوں کی راہوں پر چلیں گے، یہود و نصارہ کی راہوں پر چلیں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ارشاد فرمائی، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُدَّةِ بِالْقُدَّةِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى صلی اللہ علیہ وسلم قال فمن اخرجہ لَتَتَّبِعُنَّ، یہاں پر لام اور یہ جو نون پر تشدید ہے، شدہ ہے، یہ دونوں عربی کا گرامر سمجھنے والے بھائی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں اس کو کہتے ہیں تاکید، اداۃ التاکید۔ یہ تاکید کا کلام کے اندر زور پیدا کرنے کا، قوت پیدا کرنے کا ہتھیار ہیں، یہ ذریعہ ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کو اپنی امت کے سامنے بڑے پرزور انداز میں رکھنا تھا، بڑی تاکیدی انداز میں رکھنا تھا، تو فرمایا لا، یقیناً لَتَتَّبِعُنَّ، تم اتباع کرو گے، بلا شک بلا چوں چرا، یہی حقیقت ہے، یہی سچائی ہے کہ تم اتباع کرو گے سنن من کان قبلکم، ان لوگوں کی سنتوں کی جو تم سے پہلے تھے۔ کس حد تک کرو گے اتباع؟ فرمایا حذو القدۃ بالقدہ، تیر تو جانتے ہیں نا، تیر سب لوگ کیسے ہوتا ہے، ابھی تو سب بناتے ہیں، قلم سے بھی بنا دیتے ہیں تیر، ہے نا، یہ اس طرح بنائے اور ایک رکھ دیے۔ تو یہ تیر کمان جو پہلے چلتا تھا نا، جو لڑائیوں میں استعمال ہوتا تھا، قدہ کے معنی اسی تیر کے ہوتے ہیں۔ تیر اگر آپ 5 تیر لے لیں، 10 تیر لے لیں اور اس کو برابر کر کے رکھیں تو آپ کو نہ نوک میں کوئی فرق نظر آئے گا، نہ اس کے پیچھے کے جو ڈنڈا ہوتا ہے یا جو یعنی حصہ ہوتا ہے اس میں نظر آئے گا، نہ اس کے دونوں طرف کے کونوں میں کوئی فرق نظر آئے گا۔ ہو سکتا ہے تیر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہو، لیکن میں دوسری مثال دے دوں، اسٹیل کی چمچ آتی ہے نا، یا پلاسٹک کی چمچ آتی ہے، جو ایک ڈھانچے میں بنی ہوئی چیز رہتی ہے، آپ اس کو اوپر نیچے رکھیں تو کوئی فرق نظر آتا ہے؟ پورا ہے نا۔ تو چونکہ میں اس لیے وہ مثال بدل رہا ہوں، ورنہ تو حدیث میں وہی مثال ہے، کیونکہ اس وقت لڑائیوں میں تیر اور نیزہ اور تلوار یہی استعمال ہوتا تھا، تو وہ سارے کے سارے لوگ صحابہ کرام تیر کو سمجھتے تھے، وہ مثال ان کے لیے۔ لیکن آج ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں نے پیدا ہونے سے لے کر کے ابھی تک، ہم نے خود نہیں دیکھا ہے، وہ بس صرف تصویروں میں دیکھا ہے، حقیقت میں اپنے ہاتھ میں پکڑ کے نہیں تیر کمان دیکھا ہے، سمجھ گئے؟ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ جس طرح ایک تیر کے بعد دوسرے تیر، تیسرے تیر، چوتھے تیر، 5ویں تیر میں کوئی فرق نہیں ہوتا، نہ سائز میں نہ ان کے اطراف میں، اسی طرح ان کے سنتوں پر، ان کی راہوں پر چلنے میں جو ہماری روش ہوگی،
ان میں اور ہمارے میں کوئی فرق نہیں ہوگا. جیسے پہلا تیر ان کا تو دوسرا تیر ہمارا، پہلا تیر وہ ہیں تو دوسرے ہم ہیں، کوئی فرق نہیں. حذو القدتی بالقدہ، بالکل برابری، بالکل برابری میں. فرمایا حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموہ، اگرچہ اگر وہ یہاں تک کہ وہ گوہ کے سوراخ میں، ضب کے سوراخ میں اگر داخل ہو جائیں تو تم بھی ان کے پیچھے پیچھے گوہ کی سوراخ میں، بل میں داخل ہو جاؤ گے. یہ گوہ کی سوراخ کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں لی؟ کہتے ہیں کہ یہ جو سوراخ بناتے ہیں نا، یہ بڑا پیچیدہ ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں اگر گو کے اس مشکل سوراخ میں بھی وہ داخل ہوں تو تم بھی اس مشکل کو، اس مشکل کی وجہ سے اس راستے کو ترک نہیں کرو گے، بلکہ کتنا بھی مشکل پیش آئے ان کی تقلید کرنے میں یا ان کی اتباع کرنے میں تو پیچھے پیچھے جاؤ گے تم. مراد کیا ہے؟ ہر حال میں ان کی اتباع کرو گے، ان کے پیچھے چلو گے، ان کی مشابہت اختیار کرو گے، ان کی تقلید کرو گے. سمجھ گئے؟ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مراد کون لوگ ہیں؟ سنن من کان قبلکم، من کان قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کی جو بات ہے وہ پہلے لوگوں سے مراد کون ہے؟ یہود اور نصارہ مراد ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فمن، اگر وہ مراد نہیں ہوں گے تو پھر اور کون مراد ہوگا؟ یعنی وہی مراد ہے ہماری. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. اب پہلی آیتوں کو آپ نے سمجھ لیا کہ یہود و نصارہ کا عمل کیسا، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، دونوں کو ملا دیے تو کیا سمجھ میں آئے گا کہ ہماری امت میں بھی اس حدیث کے بموجب، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکلتی ہے یا نکلی ہے وہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ بات بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہے. بس اس میں اور قرآن میں فرق یہ ہے کہ قرآن وحی متلو ہے اور یہ وحی غیر متلو ہے. اس کی تلاوت کرنے میں بندے کو اجر ملتا ہے کیونکہ وہ کلام، اس کا حرف حرف اللہ کا کلام ہے، اور یہ کلام وحی اللہ کی ہے لیکن کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. بس اتنا سا فرق ہے. تو یہ تو ثابت ہو گئی بات نا کہ ہماری امت میں بھی کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو یہود و نصارہ کی روش اختیار کریں گے. اب ان کی روش میں جو جو باتیں بھی پائی جاتی ہیں، آپ حدیث میں ملاحظہ کر چکے ہیں کہ اگر وہ گو کے سوراخ میں بھی داخل ہوں گے تو تم ان کے پیچھے پیچھے گو کی سوراخ میں داخل ہوگے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی وہ ایکس وائی زیڈ جو بھی اے ٹو زیڈ جو بھی کام کریں گے، ہر کام میں ہماری امت کے کچھ لوگ ان کے پیچھے پیچھے جائیں گے. شرک کریں گے تو شرک کریں گے، کفر کریں گے تو کفر کریں گے، بدعتیں کریں گے تو بدعتیں کریں گے، قرآن کی آیات بیچیں گے تو آیات بیچیں گے، سود کھائیں گے تو سود کھائیں گے. جو بھی کام کریں گے وہ ہماری امت کے کچھ لوگ وہ کام کریں گے، چھوڑیں گے نہیں. ایک اور بہت بڑا یعنی مسئلہ ان کے کام میں، ہماری امت میں بھی کتنے زور شور سے یہ بات پائی جاتی ہے. ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ وہ لوگ اپنے احبار اور رہبان کو، علماء اور عباد و زہاد کو کیا بنا لیا؟ رب بنا لیا، اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا.
اعتراض کیا گیا کہ ہم لوگ تو ان کو رب نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ سچائی نہیں ہے کہ وہ لوگ جس چیز کو حلال بول دیتے ہیں تم بھی ان کو حلال بولتے ہو یا مان لیتے ہو، اور جن چیزوں کو وہ حرام بول دیتے ہیں تم بغیر تحقیق کے ان کو حرام مان لیتے ہو؟ کہا ہاں یہ کام تو کرتے ہیں، کہا یہ کام تو کرتے ہیں، کہا یہی تلک عبادتہم، کہا یہی ان کی عبادت ہے کہ وہ لوگ جس چیز کو حلال بولیں حلال مانو، حرام بولیں حرام مانو۔ ارے بھئی توریت کے پنے تمہارے پاس ہیں، پڑھ لو۔ کیا یہ لوگ جو بول رہے یہ سچائی ہے، توریت میں موجود ہے یا نہیں ہے، انجیل میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ وہ بولتے ہیں تم مانے جا رہے، وہ بولتے ہیں تم مانے جا رہے، آنکھ بند کر کے مان رہے ہو۔ آج ہمارے جو بھائی اپنے اپنے ائمہ اور علماء کے سلسلے میں اللہ کی باتوں کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیوال پر مار دیتے ہیں اور اپنے امام کی بات کو اپنی جان سے لگاتے ہیں، کیا انہوں نے یہود و نصارہ کی اس روش کو اختیار نہیں کیا؟ اس روش کے اندر ان کی اتباع نہیں کیا؟ یقیناً وہی ہے، یقیناً وہی ہے۔ دوسری روایت وَلِمُسْلِمٍ عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد صلى الله عليه وسلم إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعدا ويسبي بعضهم بعدا رواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين۔ وإذا وضع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى۔ یہ لمبی حدیث، بڑی قیمتی باتیں، اس میں بعض چیزیں پیشین گوئیاں ایسی ہیں جو اس امت کے اندر ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا صحیح مسلم کے اندر ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ زوالی الارض، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے زمین کو سمیٹ دیا تھا یا سکوڑ دیا تھا۔ مراد یہ ہے کہ پوری زمین ایک چھوٹے شکل میں ہمارے سامنے اللہ رب العالمین کے حکم سے پیش کی گئی۔ یہ معجزہ نہیں ہے، اس کا تصور کرنا
پہلے ذرا مشکل تھا، لیکن آج اس کا تصور کرنا، ایمان ہمارا پہلے سے ہے اور پہلے کے لوگوں کا بھی ایمان اس پر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے اور مکہ کے کافروں نے یقین نہیں کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اچھا بتاؤ مسجد اقصیٰ کے اندر کتنے ستون ہیں اور کتنی کھڑکیاں ہیں اور کتنے دروازے ہیں اور کیا ہے نا؟ سوال کیا تھا نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس گئے تھے، وہاں کے ستون گننے، کھڑکیاں گننے، دروازے گننے گئے تھے نبیوں کی امامت کرانے، اور آپ نے امامت کرائی۔ لیکن کافروں نے جب آپ کے سامنے اس سوال کو رکھ دیا، جزاک اللہ خیر، رکھ دیا، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوالوں کا جواب نہ دیتے تو آپ کو جھٹلا دیا جاتا۔ لیکن پروردگار اپنے اس عظیم نبی کو اس کے سلسلے میں یہ بات پسند فرمائے گا کہ آپ کو جھٹلا دیا جائے اتنے عظیم موقع پر۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ رب العالمین نے بیت المقدس کا نقشہ پیش کیا اور آپ نے ایک ایک کر کے کتنے ستون ہیں گن کر بتا دیا، کتنے دروازے ہیں گن کر بتا دیا، کتنی کھڑکیاں ہیں گن کر بتا دیا، یہاں تک کہ ان کا وہ قافلہ جس کا مکہ کے لوگ انتظار کر رہے تھے اس قافلے کے بارے میں بھی بتایا کہ تمہارا وہ قافلہ فلاں جگہ ہے۔ بعد میں انہوں نے قافلے کے معاملے کی تصدیق بعد میں ہوئی کہ ہاں اس دن فلاں موقع پر ہم لوگ وہاں تھے۔ اب آپ تصور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں اور آپ کی نگاہوں کے سامنے بیت المقدس۔ علماء نے کہا اللہ رب العالمین نے یا تو آپ کی نگاہوں کے سامنے وہ نقشہ لا کر رکھ دیا، پیش کر دیا، اور یا تو آپ کی نگاہوں میں اتنی روشنی عطا فرمائی کہ آپ گویا کہ بیت المقدس وہی ہے، لیکن آپ کی نگاہیں وہاں تک پہنچنے پہ قادر ہو گئیں اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ معاملہ کچھ بھی ہو، دونوں میں سے ایک، دونوں کے دونوں معجزہ ہیں، دونوں کے دونوں معجزہ ہیں۔ لیکن ایمان لانا اتنا آسان نہیں تھا، اسی لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہا گیا کہ انہوں نے اس عام لوگوں کے لیے غیر یقینی واقعے کی بھی تصدیق کی۔ اور کیا کہا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافروں سے؟ کہا، کیونکہ ان لوگوں نے نقل کہا اب تمہارے ساتھی کے بارے میں پتہ نہیں کہ ابھی آج رات ان کا کیا دعویٰ، ابھی تک کی باتیں تو چلتی تھیں، کوئی بات نہیں ہے، ایمان لے آئے تھے، مسئلہ نہیں، کہ آج تو وہ دعویٰ ہے کہ آج تم بھی سنو گے تو جھٹلا دو گے، یقین نہیں کرو گے۔ کہا کیا؟ کہا ان کا دعویٰ ہے کہ آج راتوں رات وہ بیت المقدس بھی گئے اور آسمانوں کی سیر بھی کی اور فجر سے پہلے وہ مکہ میں موجود بھی تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا؟ قربان جائیے آپ کے ایمان پر، کہا اگر تم لوگ سچے ہو، یعنی تم جھوٹ نہیں لگا رہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں، اور تم لوگ اپنی یہ باتیں گڑھ کر ہم تک نہیں پہنچا رہے، اگر یہ باتیں واقعی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہیں تو ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ ہمیں تمہاری باتوں پر یقین نہیں ہے، لیکن اگر یہ باتیں واقعی ہمارے نبی کی زبان سے نکلی ہیں تو ہمیں ان پر ایمان ہے۔ ہم تو اس سے بڑی چیز پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی وحی پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو وہ ایمان تھا، لیکن تصور کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ لیکن آج تصور کرنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ بتائیں بھائی، کیوں آسان ہے؟ آج ہم ماشاءاللہ یہ چھوٹا سا موبائل ہے، اس پر بیٹھ کر دنیا کی کیا کیا چیز دیکھ رہے ہیں۔ ہم یہاں ہیں اور امریکہ کی تصویریں دیکھ رہے ہیں، جاپان کی تصویریں دیکھ رہے ہیں، انڈیا پاکستان کی تصویریں دیکھ رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ آخر یہ کیسے؟
یہ بظاہر آپ کو اس کے چاروں طرف کچھ نظر آ رہا ہے، کوئی تار، کوئی کچھ ہے ہماری نگاہوں میں دیکھنے والی چیزیں کچھ. تو اگر یہ انسان کا بنایا ہوا یہ نیٹ ورک یہ اتنا طاقتور ہے کہ اس سے تصویروں کو کھینچ کر ہمارے سامنے پیش کر سکتا ہے، تو کیا اللہ رب العالمین کی قدرت اتنی قاصر ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو جو چاہے ہمارے سامنے نہیں پیش کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے. یہ بات ہو گئی وہ اس تناظر میں کہ آپ مکہ میں بیٹھے بیٹھے بیت المقدس کو آپ نے دیکھ کر بتا دیا. یہ جو دنیا چھوٹی اور بڑی کرنے کا، ابھی تو آپ دیکھتے ہوں گے ٹی وی پر یہ اخبار والے دنیا کا ایک جو وہ ہے یعنی گلوبل میپ ہے، وہ جب چاہتے تو اتنا چھوٹا کر دیتے، جب چاہتے اتنا بڑا کر دیتے، جب چاہتے تو خوب بڑا کر کے وہ ہماری نگاہوں سے غائب ہو جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب وہ چھوٹا کرتے تو پوری دنیا کا نقشہ ہی تو ہے وہ. تو اگر یہ آج کے ٹی وی چینل والے اپنے یہ اس ٹیکنالوجی اور پروگرامنگ کے ذریعے پوری دنیا کا نقشہ چھوٹا کر کے بڑا کر کے ہماری نگاہوں کے سامنے پیش کر سکتے، تو کیا اللہ رب العالمین کی قدرت اس چیز سے قاصر ہے؟ یقیناً نہیں. اور وہاں بھی علماء نے دو باتیں کہی ہیں کہ یا تو اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت سے آپ کی نگاہوں میں اتنی تیزی دے دی، اتنی طاقت دے دی کہ واقعی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی نگاہوں کے سامنے دنیا کو چھوٹا کر کے دکھا دیا. فرمایا فرأیت ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے زمین کو ہمارے لیے سکوڑ دیا. اور زیادہ قرین قیاس جو مجھے معنی لگ رہا ہے وہ یہی کہ واقعی اللہ رب العالمین نے زمین کو چھوٹا کر کے نقشے کے طور پر دکھانے کے لیے آپ کے سامنے رکھ دیا. فرأیت مشارقها ومغاربها، اس دنیا کے مشرقی حصے اور مغربی حصے کو ہم نے دیکھ لیا. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا، اور ہماری امت کی بادشاہت زمین کے ان حصوں تک پہنچے گی جن حصوں کو ہماری نگاہوں کے سامنے مشرق و مغرب پیش کیا گیا تھا. اور واقعی آپ نے دیکھا، اسلام کی تاریخ پڑھیے تو بہت ہی خال کوئی دنیا کا کونا ایسا بچا ہوگا جہاں پر اسلامی سلطنت نہ پہنچی ہو کسی زمانے میں. وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ، مجھے سرخ اور سفید خزانے دیے گئے، مراد اس سے سونا اور چاندی ہے. وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي، اور میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے یہ دعا مانگی کہ اللہ رب العالمین ان کو عمومی قحط سالی سے ہلاک نہ کرے، سوکھا نہ پڑ جائے. کیسا سوکھا کہ ہماری امت کی پوری بستیاں، جہاں تک امت آباد ہے وہ پوری کی پوری بستیاں سوکھے کا شکار ہو جائیں اور ہماری ساری امت بھوک سے ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے. وَأَلَّا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن سِوَىٰ أَنفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، اور اس بات کی دعا مانگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمارے اوپر اپنی امت پر غیر قوم یعنی غیر مسلم دشمن کو مسلط نہ کرے جو ان کے خوض کو مباح کر لے. یعنی مراد یہ ہے کہ پوری قوم کو برباد کر دے، سارے کے ساری اسلامی ملکوں کے اوپر غیر مسلم دشمنوں کا قبضہ ہو جائے. وَإِنَّ رَبِّي قَالَ، جواب کے طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی اذا قضیت قضاء فإنه لا يرد، جب میں کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہوں تو میرا فیصلہ واپس نہیں ہوتا ہے. اور یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اللہ رب العالمین کی شان ہے. ہم لوگ اپنے چھوٹے سے خیال لے کر ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا، اور ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا، ایسا نہ کیا ہوتا تو ویسا نہ ہوا ہوتا، یہ ساری چیزیں شیطان کے دھوکے ہیں میرے بھائی. وہی ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کی شان، اللہ رب العالمین کی قضا و قدر ہوتی ہے. فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك، اور اے محمد میں نے آپ کو آپ کی امت کے لیے یہ
دے دیا. کیا دے دیا؟ اللہ اہلکہم بسنۃ بعامہ، کہ میں ان کو ایک عمومی قحط سالی کے ذریعے ہلاک نہیں کروں گا. وَأَلَّا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن سِوَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور یہ بات بھی کہ میں غیر مسلم دشمن اس امت کے باہر سے، امت محمدیہ امت مسلمہ کے باہر سے کسی دشمن کو ان کے اوپر مسلط نہیں کروں گا، اس حیثیت سے کہ وہ ان کے اوپر پورے کے پورے طور پر قابض ہو جائے. وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا، چاہے پوری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں. حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكَ بَعْضًا، ہاں امت آپس میں لڑے گی، امت آپس میں لڑے گی، اتحاد و اتفاق چکنا چور ہوگا، تفرقہ پیدا ہوگا، فرقہ بازی ہوگی. اسی امت کی ایک جماعت دوسری جماعت سے لڑائی کرے گی، قتل و غارت گری ہوگی. وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کو قید بھی کریں گے. اور جب ایسا ہوگا تو پھر اس امت کے باہر کا دشمن بھی ان کے اوپر قابض ہوگا، مسلط ہوگا. جب اتحاد و اتفاق پارا پارا ہوگا تو پھر غیر کو موقع ملے گا، چانس ملے گا، ہماری طاقت جاتی رہے گی، ہماری قوت ختم ہو جائے گی، تو پھر باہر کے دشمنوں کو موقع ملے گا. اور تاریخ، اسلامی تاریخ پر اگر آپ ایک نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا وقفے وقفے سے، چاہے صلیبیوں کی جنگ کی بات ہو، چاہے تاتاریوں کی بات ہو، چاہے کسی اور کی بات ہو، لیکن ایسا ہوا ہے جب مسلمانوں کی قوت کمزور ہوئی ہے، ان کے اندر فرقہ بازی کی بنیاد پر کمزوریاں پیدا ہوئی ہیں، تو پھر دشمنوں کو موقع ملا ہے. آگے فرمایا وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ، میں اپنی امت کے سلسلے میں گمراہ کرنے والے اماموں، گمراہ کرنے والے قائدین، گمراہ کرنے والے علماء جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کے تعلق سے بڑا خدشہ، بڑا خوف ہے کہ یہ پیدا ہوں گے اور یہ ہماری امت کو گمراہ کریں گے. وَإِذَا وُضِعَ عَلَيْهِمُ السَّيْفُ لَمْ يُرْفَعْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جب لڑائی ان میں شروع ہو جائے گی تو پھر قیامت تک یہ لڑائی ختم نہیں ہوگی. وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ، اہم بات جو اس باب کے تعلق سے ہے وہ یہاں کا ٹکڑا ہے. وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ حَيٌّ مِّنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کا ایک حی، حی کے معنی ہوتے ہیں علاقہ، منطقہ، محلہ، لیکن مراد علماء نے کہا کہ اس سے قبیلہ بھی مراد ہے، اس سے ایک فرقہ اور جماعت بھی مراد ہے. من امتی بالمشرکین، مشرکوں سے جا ملیں گے، مشرکوں سے جا ملیں گے. اب مشرکوں سے جا ملیں گے اس کا دو معنی ہے. ایک معنی تو یہ ہے کہ اپنا ملک اسلامی واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.